نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ جن پڑھنے کے بارے میں کچھ احباب نے فرمایا، تو میں عرض کر دوں کہ ہر وہ حافظ بچہ جو قرآن حفظ کرتا ہے یا قرآن حفظ کر لیا ہو، وہ ویسے بھی سورہ جن کا عاشق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پورا قرآن بھول گیا ہو لیکن سورہ جن اور اکثر کو کم از کم سورہ یاسین تو یاد رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک عام سی بات ہے۔ اور حافظ بچہ جو ہے نا سورہ جن کی تلاوت صبح ضرور کر لیتا ہے، اپنے معاملات میں اور معمولات میں سورہ جن پڑھتا ہے۔ حفظ کرنے والوں کو سورہ جن سے عشق ہوتا ہے، ایک فطری سی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو دوسرا، عام انسان اگر پڑھنا چاہے سورہ جن، تو اس کے لیے میں ایک بات عرض کر دوں کہ آپ کی نیت تسخیر کی ہے یا دوستی کی ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ کی نیت یہ ہے کہ میں قابو کروں گا اور تابع کروں گا، تو آپ بڑی غلط فہمی کے شکار ہیں۔ یہاں بیوی قابو میں نہیں آتی، آپ جنات قابو کرنا چاہ رہے ہو۔ جو مٹی کے بنی ہوئی ہے وہ قابو میں نہیں آ رہی، جو آگ کا بنا ہے وہ آپ کے قابو میں آ جائے گا۔ غلط بات ہے، غلط سوچ ہے، غلط دعوے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایسے تمام لوگ جو دعوے کرتے ہیں کہ میرے قابو میں جنات ہیں اور موکلات ہیں، فلانا ڈباکا، کچھ بھی نہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ہپناٹائز کرتے ہیں آپ لوگوں کو، اور آپ لوگ ہپناٹائز ہو جاتے ہو۔ ایسی شکتی ہوتی تو بڑے بڑے ملکوں میں مصیبت آئی، برما میں مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا، اور بے شمار ملکوں میں جناب جینا حرام ہے لوگوں کا، بے شمار ملکوں میں بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، بے شمار جگہ پہ جناب علی بڑی مقدس ہستیوں کی کارٹون بنا دیے جاتے ہیں۔ تو کارٹون بنانے والا آپ کے جنات موکلات سے ہلاک کیوں نہیں ہو جاتا ہے؟ مطلب ہے کہ بابے جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا بول رہے ہیں؟ جھوٹ، ٹھیک ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا، ہماری کافی مقدس ہستیاں ہیں، ان کی تصویر بنائی جاتی ہیں اکثر ممالک میں، تو تصویر بنانے والا جو ہے، جو ہمارے جو بابے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم جنات کے 2.5 لاکھ جنات اور 50 کروڑ موکلات کے ہم مالک ہیں، تو اس دن ان کے موکلات جنات کہاں مر جاتے ہیں جس دن ہماری مقدس ہستیوں کے کارٹون بنائے جاتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ تو کوئی نہیں ہوتے، کسی کے باپ کے بھی قابو میں نہیں ہوتے، جھوٹ ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ خود قابو میں ہو جاتے ہیں، خود قابو میں ہو جاتے ہیں۔ ایک بندہ ہے، وہ جنات کا عمل کر رہا ہے، اس نے پیاز نہیں کھانی، اس نے بیوی سے نہیں ملنا، اس نے ترک جلالی کرنا ہے، اس کے ترک جمالی کرنا ہے، اس نے یہ کرنا ہے، اس نے وہ پرہیز۔ ابے بھائی، جنات قابو ہو رہا ہے، آپ قابو ہو رہے ہو، آپ قابو ہو رہے ہو، آپ جنات کی شرطوں پر عمل کر رہے ہو نا، تو آپ قابو ہو رہے ہو۔ اور بیوقوف یہ بن رہے ہو کہ اس سے جنات قابو ہو رہا ہے۔ غلط بات ہے، کسی کے پاس جنات قابو میں نہیں ہوتے۔ کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جس کے بعد جنات قابو ہوں، موکلات قابو ہوں، نا۔ شیطانی منتر ہوتے ہیں، وہ منتر اپنی نیگیٹیوٹی کے اعتبار سے آگے امپلیمنٹ دیتے ہیں، کام ہوتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ جنات قابو میں، جھوٹے فراڈ ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں تو اگر ایسا کوئی بھی دعویٰ کرے تو اس کو پوچھ لیجئے گا کہ جس دن ہماری مقدس ہستیوں کے کارٹون بنائے جاتے ہیں، اس دن تمہارے جنات موکلات کہاں مرے ہوئے ہوتے ہیں بابا؟ تیری روحانیت کہاں مر گئی ہوتی ہے اس دن؟ تو خود کہاں مرا ہوا ہوتا ہے؟ غیرت نام کی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ تو پتہ چلا بابا جی جھوٹ بول رہے ہیں۔ بابا جی تو عزت احترام میں بولا جاتا ہے، بابا جی تو نہیں ہیں، سب فراڈی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو قوم ہپناٹائز ہو چکی ہے کہ ہمارے بابا کے پاس اتنے جنات ہیں، ہمارے بابا کے پاس اتنے موکلات ہیں، ان کو چاہیے کہ بابا سے سوال کر لیں، ٹھیک ہے؟ کہ مقدس ہستیوں کا جب کارٹون بنتا ہے تو تیری غیرت، تیرے جنات، تیرے موکلات اس دن کہاں مر جاتے ہیں؟ کارٹون بنانے والا مرتا کیوں نہیں تمہارے ہاتھوں سے؟ ٹھیک ہے؟ تم ہو کیا؟ تمہاری اوقات کیا؟ بیوقوف بنایا ہوا لوگوں کو، ٹھیک ہے جی؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ انسیت کے لیے، محض انسیت، دوستی، ٹھیک ہے، بس اس کے لیے اگر کوئی سورہ جن پڑھنا چاہے تو اس کا میں بہت آسان ترین طریقہ بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ صحیح، آسان ترین طریقہ کہ روزانہ کوئی بھی ایک ٹائم فکس آپ کر لیں، کوئی بھی ایک ٹائم۔ اچھا ہے کہ صبح کا ہو، کیونکہ رات کو کریں گے تو ڈائریکٹ ویڈیو چلے گی، فوراً کانٹیکٹ بن جائے گا، اور فوراً کے لیے آپ کا شعور اور لاشعور، آپ کا سب کانشیس اس کے لیے ریڈی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ رات کی پڑھائی سے آپ گھبرا جائیں، پریشان ہو جائیں۔ تو شروع میں صبح کی کریں، ایک ہفتہ صبح کی رکھیں، اگلے ہفتے دوپہر کی کر دیں، اگلے ہفتے شام کی ٹائمنگ کر دیں، پھر اس کے اگلے ہفتے رات کی ٹائمنگ پر آ جائیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ کانٹیکٹ بنے اور نظر بھی آئے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے سورہ جن پڑھنے کا آسان طریقہ جو یہ ہوتا ہے، سورہ جن شمس المعارف میں عباس علی بونی نے لکھا کہ 333 مرتبہ ایک دن، 333 مرتبہ دوسرے دن، اور 334 مرتبہ تیسرے دن۔ میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا، یہ نہیں پڑھ پائے گا بندہ، یہ نہیں پڑھ پائے گا، اور اگر اتنی پڑھ گیا تو صرف پاگل نفسیاتی وہمی ہوگا کچھ بھی نہیں۔ جس کو کہتے ہیں نا جنات کا بادشاہ حاضر ہو جائے گا، جنات کا بادشاہ تمہارا نوکر لگا ہوا ہے، تمہارے اپنے ملک کا بادشاہ، ایک افریقہ کا ایک گاؤں کا بادشاہ تو چل کے آپ کے پاس نہیں آتا، جنات کا بادشاہ کیوں آئے گا؟ وہ خود ایک شکتی شالی،
بقول آپ کے، آپ کو دیے گئے ویژن کے کہ وہ خود ایک شکتیشالی قوتوں کا مالک ہوتا ہے، تو جی بادشاہ حاضر ہوگا، بادشاہ غلام بن جائے گا، تو پھر اس کے جناب والی 40 صفیں ہوں گی، 40 صفوں میں 70,000 جنات ہوں گے، وہ آپ کو سجدہ بھی کریں گے، آپ کی یہ کریں گے وہ کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے۔ 78 سال ہو گیا پاکستان میں اتنی مصیبتیں آئیں، کہاں مر گئے تھے سارے ہیں؟ یہ مدد کرنے والے جنات اور موکلات اور ان کے عاملات، ان کے بزرگ، ان کے بابے کہاں مر گئے تھے؟ مرے ہوئے تھے نا، یا چرس زیادہ پیلی ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب بیکار بیہودہ باتوں میں نہیں پڑھنا، سیدھا سیدھا چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے سورہ جن پڑھی 53 مرتبہ، اول آخر درود شریف اس میں نماز والا پڑھیں گے۔ نماز والا درود شریف کی بہت سب سے بڑا ہائی پاور درود شریف جو ہے وہ نماز والا، کیوں؟ پوری نماز ہی درود شریف ہے۔ نماز میں قرآن سے زیادہ آپ حدیث پڑھتے ہو، ٹھیک ہے؟ نماز کے پڑھنے کا جو طریقہ قرآن میں لکھا ہے نہیں، حدیث میں لکھا ہے نا، ٹھیک ہے؟ ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک پڑھتے ہو، قرآن میں لکھا ہے؟ کہیں حدیث میں لکھا ہے نا؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم پڑھتے ہو، قرآن میں لکھا ہے؟ نہیں، حدیث میں لکھا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے؟ جو اٹھنے بیٹھنے کا عمل ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اس کا جو عمل اور اس کی ترتیب ہے، قرآن میں لکھی ہے؟ نہیں، حدیث میں لکھی ہے، ٹھیک ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھتے ہو، قرآن میں لکھا ہے؟ بالکل بھی نہیں، حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ پورا قرآن تو 90%، 99% نماز تو آپ حدیث پہ پڑھ رہے ہوتے ہو، نماز حدیث پر ہے، ٹھیک ہے؟ اور نماز کیا ہے؟ بیسیکلی درود شریف ہے۔ جو درود شریف آخر میں پڑھتے ہو، پوری نماز اس کا پروٹوکول ہے، یعنی آپ نے پہلے غسل کیا یا حاجت نہیں تھی تو صرف وضو کر لیا، اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے، قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، اتحیات میں بیٹھے، آخر میں جو درود شریف پڑھا، یہ سارا عمل اس کا پروٹوکول تھا، تو پوری نماز درود شریف ہے، ٹھیک ہے؟ یہ درود شریف ہے جو اس کا پروٹوکول ہے، اس کے پروٹوکول کا آپ نماز کہتے ہو۔ میں ٹیکنیکل اعتبار سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو پتہ چلا کہ درود شریف جو ہے وہ ہائی پاور والا پڑھنا ہے، جو کہ نماز میں پڑھا جاتا ہے، درود ابراہیمی جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ 53 مرتبہ سورہ جن پڑھنی ہے۔ پہلے 7 دن یہ ٹائمنگ بدلنی ہے، ٹھیک ہے؟ ٹائمنگ ایک نہیں رکھنا۔ پہلے 7 دن آپ نے کیا کیا؟ فجر کو پڑھ لی، اگلے 7 دن ظہر کو پڑھ لی، اگلے 7 دن عصر کے بعد پڑھ لی، اور اگلے 7 دن مغرب کو پڑھ لی، اور اگلے 7 دن عشاء کے بعد پڑھی۔ بھائی سب ہو گئی دوستی، انسیت ہو گئی، دوستی ہو گئی، تعلقات ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ ان کی نرمی و شفقت، کون سے؟ اچھے والے کی، جو اللہ والے، قرآن پڑھ کے کام ہو رہا ہے نا۔ شفقت جاری ہو گئی، جو کہ ان کی مرضی کے مطابق ہوگی، آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں کہ آپ ان کو حکم دیں گے اور وہ حکم بجا لائیں گے، وہ ہمارے باپ کے نوکر نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے؟ وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، باضابطہ مخلوق ہے، وہ اپنے حساب سے چلتی ہے، اپنے حساب سے کام کرتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس میں سب سے اچھا کام مشورے دینا ہوتا ہے، اور جب بھی کوئی پازیٹیو کام کریں گے تو پھر خوشبو بھی اچھی سی لگانی ہے۔ میں نے سارے 99% علماء کرام کو دیکھا، وہ پاکستان کے ہوں، عرب کے ہوں، ایران کے ہوں، افریقہ کے ہوں، کہ اور بھی ملکوں کے میں نے دیکھا کہ وہ شمامۃ العنبر والی عطر لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہی شمامۃ العنبر کا دوسرا سروپ عطر حنا کہلاتا ہے، اسی کا دوسرا سروپ روحانیات عملیات کی دنیا میں عطر سہاگ کہلاتا ہے۔ بات ایک ہی ہے، ناموں کا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ خوشبو ضرور لگانی ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں خوشبو ہے وہاں سب پازیٹیو ہے، جہاں خوشبو نہیں ہے، بدبو ہے، وہاں نیگیٹو ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ صحیح ہو گیا؟ تو یہ آسان ترین طریقہ، پڑھنا کتنا دن ہے؟ نارمل مقدار اس کی 53 دن ہوتی ہے، 53 ربع روز پڑھنا ہے۔ کیوں یہ 53 کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ اس کا میں طریقہ بتا دیتا ہوں۔ سورہ جن کا میں 2 حروف ہیں، جیم اور نون۔ جیم کا عدد 3 آتا ہے نا؟ اگر آپ حرف ابجد سے واقف ہو، پہلے تو ابجد، حوض، حتی، کلمن ہوتا تھا، لیکن ابھی جدید ہو گیا، ابھی ترتیب حروف وہی ہیں، سیٹنگ وہی ہے، سیٹنگ کلمات کی سیٹنگ کو بدل دیا گیا۔ اب کیا ہو گیا؟ ابجد، ابجد، حوض، طیقل، منسا، فسقر، شسر، ززق، ٹھیک ہے؟ اب اس طریقے سے بولا جاتا ہے۔ تو اس میں جیم کی عدد 3 ہے اور نون کی عدد 50 ہے، تو 50 اور 3 53 ہو گیا، ٹھیک ہے؟ میں اس کو لمبا نہیں کر رہا، شارٹ لفظوں میں بات کر رہا ہوں، حرف قلبی کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، وسط کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ نہ مدخل کبیر میں جا رہا ہوں، نہ مدخل صغیر میں جا رہا ہوں۔ 53 دفعہ آپ نے پڑھا اور 53 دن پڑھا، تو یقین کریں کہ جو آخر میں جب عشاء والا شروع ہوگا نا، تو عشاء والا پھر وہ 53ویں دن تک رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو بہت کچھ اللہ اس سے عطا فرما دیتا ہے۔ اور جنات کی جو شفقت ہے، دوستی، محبت ہے، ان کا مانوسیت ہے، وہ ان کی اپنی مرضی کے مطابق ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے آپ کی سالی کی طرح کہ جناب آپ کے لیے میں چائے لے آؤں، بسکٹ لے آؤں، کیک لے آؤں، ٹھیک ہے نا؟
حالانکہ وہ بھی کسی کے باپ کی نوکر نہیں ہوتی، سالے ہی اخلاق میں پوچھ لیتی بیچاری. تو جنات جب اس طریقے سے سیٹنگ میں آئیں گے تو وہ آپ کو صرف جو شفقت خود فرمانا چاہیں گے وہ فرما لیں گے، ٹھیک ہے، باقی کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جنات کی دنیا میں آپ داخل ہو گئے تو چونکہ قرآن سے آپ نے لنک بنا کے اس فیلڈ کے لوگوں سے انسیت پائی ہے، تو لہٰذا کوئی بھی غیر شرعی کام کریں گے تو بدترین سزا کے شکار ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ گاڑی میں حادثہ ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، بندہ ہلاک ہو جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لوگ پھر غیر شرعی کاموں پہ سزا بہت سخت ترین دیتے ہیں، بہت سخت ترین، ٹھیک ہے. تو یہ آپ دیکھیے گا، آپ احتیاط رکھیے گا. اللہ نے آپ کو تقویٰ دیا ہے، ایمان دیا ہے، تو یہ آسان عمل ہے. اس عمل میں مشکل نام کی چیز تو میں نے ڈالی نہیں، اور مشکل تو میں ڈالتا نہیں، مشکل میں ڈالتا نہیں، ٹھیک ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سارے احباب جو کہ ہم سے دوا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم سے دوا کے حصول کے خواہش مند ہیں، تو میں نے اپنے ہر ویڈیو کے نیچے یہ لنک ڈالا ہوا ہے، لنک ڈال رکھا ہے، موبائل نمبر ڈال رکھا ہے 033120098888، ٹھیک ہے. تو اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ جو بھی حکم کرتے ہیں، جو بھی دوا طلب کرتے ہیں، یا تو اس لنک کے تھرو ڈائریکٹ یا پھر اس نمبر کے تھرو میسج کر کے گھر بیٹھے پوری دنیا کے کسی بھی ملک میں جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں آپ کو دوا علاج مل جاتی ہے.